جس کے 4 بنیادی مقاصد ہیں. سب سے پہلا، اپنی یونیورسٹیز میں انٹرنیشنل جاب پلیسمنٹ سیل قائم کیا جائے تاکہ بین الاقوامی طور پر ملازمت اور سٹارٹ اپس کی اپرچونٹیز اپنے گریجویٹس کو فراہم کی جائیں. نمبر 2، افریقہ، مڈل ایسٹ اور سینٹرل ایشیا کے ممالک میں ابھی بھی پاکستانی یونیورسٹیز کی بڑی قدر ہے اور وہاں سے ایک بڑی تعداد لوگوں کی پاکستانی ممالک میں ابھی بھی پاکستانی یونیورسٹیز کی بڑی قدر ہے اور وہاں سے ایک بڑی تعداد لوگوں کی پاکستانی یونیورسٹیز میں پڑھنا چاہتی ہے. تو ایفسپ نے یہ انتظام کیا ہے کہ ان ممالک میں فارن اسٹوڈنٹس کی ریکروٹمنٹ کے لیے ریکروٹمنٹ ڈرائیوز کا اہتمام کیا جائے، جس سے نہ صرف ملک میں کثیر زر مبادلہ آئے گا بلکہ ہماری یونیورسٹیز کی انٹرنیشنل رینکنگ میں فارن اسٹوڈنٹس کی وجہ سے اور اضافہ ہوگا. نمبر 3، دنیا کے ایسے ممالک جہاں پر اوورسیز پاکستانی کی تعداد زیادہ ہے اور وہاں پر ہائر ایجوکیشن کے مواقع نہیں ہیں، جیسے سعودی عرب، جیسے دبئی، جیسے عمان، کوئی پاکستانی یونیورسٹیز نہیں ہیں، انڈینز کی یونیورسٹیز وہاں ہیں. ہمارے ادارے بھی فکر مند ہیں کیونکہ ان کا انفلوئنس بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. ایسے اداروں میں، ایسے ممالک میں اپنے سب کیمپسز کھول لیں. نہ صرف ان ممالک میں بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک جیسے جرمنی، جاپان، کینیڈا، ان ممالک میں ان کی ٹیکنیکل فورس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اپنے ٹیکنیکل اور ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کھولنے چاہیے جہاں ہم اپنے نوجوانوں کو ٹرینڈ کر کے ان کی ورک فورس کا حصہ بنائیں. کیونکہ ان ممالک کی ایک ریکوائرمنٹ لینگویج بھی ہے، جرمن آنی چاہیے. اس انوائرمنٹ میں جرمن آنا بہت مشکل ہے، لیکن اگر آپ بچے کو جرمنی لے جاتے ہیں اور اس انوائرمنٹ میں آپ پڑھاتے ہیں تو نہ صرف وہ لینگویج سیکھے گا، ان کے طور طریقے سیکھے گا اور بہت جلدی ان میں ایڈجسٹ ہو جائے گا. اور آپ دیکھیں تو ہمارے ملک میں فارن ایکسچینج کا بڑا ذریعہ صرف فارن ریمیٹنس ہے. جناب علی، ہم اس سے بھی بہت کچھ زیادہ کر گزرنے کا، ہمارے وائس چانسلر حضرات اس سے بھی بہت زیادہ کر گزرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، لیکن چند چھوٹے چھوٹے مسائل ارباب اختیار کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. اگر انہیں حل کر دیا جائے تو میرے یہ وائس چانسلر ونڈرز کریٹ کر سکتے ہیں. مسئلے ہیں کیا؟ چھوٹی سی ایک مثال کہ ایفسپ کے بنیادی مقاصد میں جو گو گلوبل تھا اس میں ایک یہ بھی تھا کہ ہم اپنی یونیورسٹیز کو انٹرنیشنلی جتنی ایگزیبیشن ہائر ایجوکیشن کی ہو رہی ہیں ان میں لے کے جائیں گے. تو الحمدللہ لاسٹ ایئر استنبول میں یوریشیا ہائر ایجوکیشن سمٹ 2003 میں ایفسپ کا ڈیلیگیشن گیا اور وہاں پر سب سفید جھنڈوں سے مزین پاکستان پویلین مرکز نگارہ 200 سے زائد دنیا کی یونیورسٹیز آئی تھیں. وہ ساری ہمارے جو لوگ ہمارے ساتھ گئے تھے یہاں بیٹھے ہیں وہ اس پویلین کی طرف رجوع کرتی تھیں. وہاں پہ ہماری ثقافت، ہماری ایجوکیشن اور کافی کچھ شوکیس ہو رہا تھا. نہ صرف ہمارے وائس چانسلرز کو وہاں پر فیکلٹی ایکسچینج، اسٹوڈنٹ ایکسچینج اور جوائنٹ ریسرچ پروجیکٹ کرنے کا موقع ملا بلکہ دنیا کو بتانے کا موقع ملا کہ کیسا ہے پاکستان. مگر اسی سلسلے میں جب میں نے اپنے پبلک سیکٹر کے کچھ دوستوں سے رابطہ کیا کہ آپ کو بھی میں چاہتا ہوں میرے ساتھ جائیں، تو ان میں سے کئیوں نے کہا جوائس صاحب ہمارا جانے کو استنبول دیکھنے کو دل تو بہت کرتا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے اسٹوڈنٹ ایکسچینج، فیکلٹی ایکسچینج اور ریسرچ پروجیکٹس کے ایگریمنٹ سائن کرنے کی، مگر تگڑی سفارش کے باوجود ہمیں سرکار سے چھٹی لینے میں 3 ماہ لگ جائیں گے. اپلیکیشن پہلے ایس او کے پاس جائے گی، پھر فائنانس ڈپارٹمنٹ میں جائے گی، پھر لا ڈپارٹمنٹ میں جائے گی، پھر چیف سیکرٹری کے پاس جائے گی، پھر چیف منسٹر سیکریٹریٹ میں جائے گی، پھر گورنر ہاؤس جائے گی. تو اس لیے جوائے صاحب معذرت، تو میں میرے پبلک سیکٹر کے جو وائس چانسلر آئے ہیں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اتنی شدید مشکلات کے باوجود انہوں نے انٹرنیشنل رینکنگ میں نمایاں پوزیشن حاصل کی. اسی طرح کے کچھ مسائل فارن اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی ہیں. جناب علی، میں نے عرض کیا کہ سینٹرل ایشیا، افریقہ اور مڈل ایسٹ سے ایک بڑی تعداد پاکستان پڑھنے آنا چاہتی ہے جو فارن ایکسچینج یہاں پر لے کے آئے گی. لیکن افسوس انڈیا میں 4 سے 6 مہینے میں اسٹوڈنٹس اپنا انٹرسٹ لوز کر جاتے ہیں. پاکستان قیمتی زر مبادلہ سے محروم ہو جاتا ہے اور یونیورسٹی انٹرنیشنل رینکنگ میں مار کھاتی ہے کیونکہ نمبرز میں فارن اسٹوڈنٹس کے نمبر ہیں.
میں گزارش کروں گا، ہمارے ملک کو تو فارن ایکسچینج ریزروز کی سخت ضرورت ہے، اور ہائر ایجوکیشن سر ایک ایسا سیکٹر ہے جسے ہم شو کیس کر سکتے ہیں. تو کیا چیز ہے جو ہمیں روک رہی ہے؟ اسی طرح کا ایک چھوٹا سا مسئلہ، بہت چھوٹا سا مسئلہ، ہمارے اداروں کے درمیان عدم تعاون یا کوآرڈینیشن نہ ہونا. صوبہ پنجاب کی اگزامپل لیں تو یہاں HEC، پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن، گورنر سیکریٹریٹ اور HED 4 ڈپارٹمنٹ سر ہمیں ریگولیٹ کرتے ہیں. اور میں چھوٹی سی ان کے درمیان جو کوآرڈینیشن کی کمی ہے اس سے قوم کا کیا نقصان ہو رہا ہے. چھوٹی سی اگزامپل آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ لاہور کی ایک بڑی یونیورسٹی نے لاہور کے قریب ایک پسماندہ علاقے میں نسبتاً اپنا کیمپس کھولنے کا ارادہ کیا، وہاں کی فیمیل سٹوڈنٹس کے مسائل کی وجہ سے اور وہاں کی دیہاتی آبادی کی وجہ سے کہ وہ ٹریول نہیں کر سکتے تھے. سر کروڑوں روپے کی لاگت سے زمینیں خریدی گئیں، بلڈنگز بنائی گئیں، لیبز بنائی گئیں، PhD فیکلٹی ہائر کی گئی، سٹاف ہائر کیا گیا، اور پھر 1 by 1 اداروں کو انسپیکشن کی دعوتیں دی گئیں. سب سے پہلے HEC آئی، ساری ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے بعد انہوں نے سب کیمپس کا NOC جاری کر دیا. میں مختار صاحب کا شکر گزار ہوں، HEC کافی ایفیشینٹ ہے. لیکن جہاں تک صوبہ پنجاب کی بات کریں، ایکریڈیشن کمیٹی، PHEC اور HED سر یہ اپلیکیشن شٹل کی طرح گھومتی ہے. ایکریڈیشن کمیٹی چارٹر ایوارڈ کرتی ہے لیکن اس کی میٹنگ نہیں بلا سکتی، میٹنگ ایڈیشنل سیکرٹری نے بلانی ہے. اور PHEC سے جب پوچھیں 6 ماہ میٹنگ نہیں ہوتی. سر اب مجھے بتائیں کہ مہینہ کروڑوں روپے تنخواہیں دینی ہیں اور یہاں پر 6 ماہ میٹنگ نہ ہو تو اس ادارے کا کیا اثر ہوگا؟ آخر ادا کر کے میٹنگ ہوئی، PHEC نے کمیٹی بھیجی، کیمپس اپروو کیا، HED کو بھیجا، انہوں نے پھر اعتراض لگا کے واپس بھیج دیا کہ دوبارہ وزٹ کریں. آخر PHEC اور ایکریڈیشن کمیٹی نے دوبارہ وزٹ کیا، پھر ساری ریکوائرمنٹ پوری ہیں، لیکن گزشتہ 4-5 ماہ سے چیئرمین ایکریڈیشن کمیٹی ترلے کر کے مر گئے HED کے کہ کائنڈلی میٹنگ تو بلا دیں. اور PHEC کے چیئرمین سے کہیں، وہ کہیں جی ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ HED نے بلانا ہے. سر میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اربوں روپے کی انویسٹمنٹ سے اگر کوئی دیہاتی علاقے میں، آپ خود ایک پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، انویسٹمنٹ سے اگر کوئی دیہاتی علاقے میں، آپ خود ایک پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، اگر کوئی یونیورسٹی کھولنا چاہے اس کا کیا قصور ہے؟ سر ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ وہ لاہور جیسی ایجوکیشن نہیں وہاں حاصل کر سکتے. اور مجھے یہ بتائیں کہ جب HEC نے انسپیکشن کر لی تو PHEC کا کیا کام ہے انسپیکشن کا؟ اور اگر PHEC اور ایکریڈیشن کمیٹی نے اوکے کر دیا ہے تو یہ HED کیا کر رہی ہے؟ سر اور یہ مجرمانہ غفلت نہیں ہے سر؟ کیا آپ وہاں کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم سے محروم رکھنے کی سازش، پاکستان کے خلاف یہ سازش نہیں ہے؟ اور اگر یہ مجرمانہ غفلت ہے تو سر تعین کون کرے گا کہ اس کا جرم کس نے کیا؟ اور کون پاکستان میں ایجوکیشن پہ انویسٹ کرنا چاہے گا؟ تو سر میں صرف چھوٹی گزارشیں کرنا چاہوں گا. گورنر صاحب یہاں بیٹھے ہیں جو، اور میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں. انہوں نے ہمیشہ محبت سے ہماری بات بھی سنی ہے، ہمارے مسئلوں کو بھی حل کیا ہے اور ہمیں بہت انکریجمنٹ بھی دی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر موجودہ گورنر کے ہوتے ہوئے یہ مسئلہ حل نہیں ہوا پھر زندگی میں نہیں حل ہوگا. اس لیے میں نے آج طاقت پکڑ کے یہ گزارش، یہ عرضی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے کہ سر چیئرمین ہائر ایجوکیشن کی سربراہی میں ایک ریفارم کمیٹی بنا دی جائے جس میں PHEC کے چیئرمین بھی ہوں، 2-3 پبلک سیکٹر کے وائس چانسلر آ جائیں، اقرار صاحب ہیں، محمد علی صاحب بہت سینئر لوگ ہیں، 2-3 پرائیویٹ سیکٹر سے آ جائیں تو سر 2 میٹنگوں میں یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں. 2 میٹنگ پہ انڈیا سر چاند پہ چلا گیا ہے سر. اور آپ مجھے دیکھیں، ہم روک اس بات کو رہے ہیں کہ ہمارا باہمی کوآرڈینیشن ہی نہیں. آپ نے جب آپ وزیر تعلیم تھے سر، آپ نے صوبوں کے درمیان اسی طرح کا کوآرڈینیشن ڈیولپ کیا تھا صوبائی منسٹرز کو اکٹھا کر کے. سر اب ہم آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ اس طرح کی ریفارم کمیٹی قائم کر کے یہ HED کے بیوروکریٹک، مطلب ہمارے مسئلے کیا سر؟ ایل ڈیفائنڈ پالیسیز، ایمبیگوس پالیسیز، کوئی 1 ونڈو ہے ہی نہیں ہے. دنیا میں جائیں سر وہاں چیک لسٹ ہوتی ہے، یہ پورا کر لیں، کیمپس کھل گیا. یہاں پہ تو دفتروں کے چکر لگا کے
جوتیاں گھس جاتی ہیں لوگوں کی، اور آپس میں ادارے کوآرڈینیٹ ہی نہیں کرتے. وہی کام ایچ ای سی کر رہا ہے، وہی پی ایچ ای سی کر رہا ہے، وہی ایچ ڈی کر رہا ہے، وہی سارے کر رہے ہیں. کیوں سر؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی گزارشات ہیں. اگر ایک ہائر ایجوکیشن ریفارم کمیٹی بنا دی جائے تو میرا خیال ہے وہ آپ کو جو سفارشات پیش کرے گی یہ دو میٹنگوں کی مہارت ہے. اس کے علاوہ چیئرمین ایچ ای سی یہاں موجود ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں، اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں. چیئرمین پی ایچ ای سی بھی یہاں موجود ہیں. میں ان سے بھی ایپسپ گو گلوبل کے انیشیٹو کی سرپرستی چاہوں گا سر. میں چاہوں گا کہ جلد از جلد سعودی عرب، جاپان، جرمنی، ان ساری ایمبیسیز سے رابطہ کیا جائے اور ہماری یونیورسٹیز میں جو انٹرنیشنل جاب پلیسمنٹ سیل بن رہے ہیں ان کو صرف ڈیٹا دیتے ہیں، ان کو بتا دیں کہ کس طرح کے نوجوان باہر چاہیے، ہم وہ نوجوان خود تیار کر کے دیں گے. سر ایک بندے کو جو ہم باہر بھجواتے ہیں سر، ہمارے فارن ریزرو میں اضافہ ہوگا اور اس نوجوان کے سنہری خواب پورے ہوں گے. یہ نیکی اور ثواب کا کام ہوگا. اس کے علاوہ فارن اسٹوڈنٹس کی راہ میں رکاوٹیں بھی سر دور کی جائیں. انڈیا میں اگر یہ پروسیس 15 دن میں ہو سکتا ہے، یہاں کیوں نہیں ہو سکتا سر؟ قیمتی زر مبادلہ آئے گا ملک میں سر. ہم فارن اسٹوڈنٹ سے بہت کچھ ہمارے بچے سیکھ سکتے ہیں اور ہماری یونیورسٹیز کی رینکنگ میں اور اضافہ ہوگا. ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا سے بڑے پیچھے ہیں، ہم اور آگے جا سکتے ہیں. جب فارن اسٹوڈنٹس آئیں گے نا سر، تبھی فارن فیکلٹی آئے گی. فارن اسٹوڈنٹس کے بغیر فارن فیکلٹی ہم افورڈ نہیں کر سکتے. آخر میں پھر انہی گزارشات کے ساتھ ایک دفعہ پھر گورنر پنجاب جناب علی محمد بلیغ الرحمان صاحب کا بہت شکر گزار ہوں. انہوں نے ہمیں جو عزت بخشی، یہ دراصل انہوں نے پاکستان کی ترقی کے لیے اپنی کوشش کی ہے، کیونکہ اگر ہم وائس چانسلر کو عزت دیں گے نا سر معاشرے میں تو ہی ہماری اگلی نسل تیار ہوگی. اس کے بغیر اگلی نسل نہیں ہے. میرے وائس چانسلر ارادہ کر لیں نا کہ انہوں نے نوجوانوں کی رہنمائی کرنی ہے، سر ہمیں کسی کی نہیں ضرورت. یہ جو میرے بچے رانگ نمبرز کے پیچھے لگ کے کبھی کسی چرچ، کبھی کسی مسجد، کبھی کسی قومی یادگار کو جلاتے ہیں، اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہم اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر پا رہے. تو میں گورنر صاحب کا بہت بے حد شکر گزار ہوں. اور آخر میں اپنی ای او کمیونٹی کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. یہ انٹرپرینیوریل کمیونٹی ہے جس نے ہماری سرپرستی کی. ساری زندگی ہمیں شکایت رہتی تھی کہ انڈسٹری اور اکیڈیمیا کا لنکیج نہیں ہوتا. یہ بڑے بڑے بزنس مین جن کا وقت بہت قیمتی ہے، میرے ان بھائیوں نے جب بھی ان سے کسی یونیورسٹی نے ڈیمانڈ کی، انہوں نے اپنا وقت دیا. کل سی پاکستان ہونے جا رہا ہے جس میں ہم لوگوں کو دکھائیں گے کیسا ہے پاکستان. آج سے پہلے لوگ 14 اگست مناتے تھے سلنسر پھاڑ کے، چیخے مار کے، باجیں بجا کے. ہم نے نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم دیا پورے پاکستان کے نوجوانوں کو کہ لوگوں کو دکھائیں کہ پاکستان انوویٹو ہے، پاکستان کریٹو ہے. مختار صاحب مسکرا رہے ہیں، کل کی تقریب کے چیف گیسٹ ہیں ہمارے. ہم نے لوگوں کو دکھانا ہے کہ کیسا ہے پاکستان. اور کل سی پاکستان سے پہلے معزز مہمانان گرامی پورے پاکستان میں راؤنڈز ہوئے ہیں. پورے کراچی میں ہوئے ہیں، اسلام آباد میں ہوئے ہیں، پشاور میں ہوئے ہیں، ملتان میں ہوئے ہیں، اور پورے پاکستان سے سٹارٹ اپس اکٹھے کیے گئے ہیں کمپٹیشن کے بعد، اور 100 بیسٹ سٹارٹ اپس ایگزیبیشن کے لیے ایکسپو سینٹر میں رکھ دیے گئے ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ انٹرنیشنل سطح پہ اس دفعہ یہ کمپٹیشن کرایا گیا. اور کل 20 کے قریب انٹرنیشنل سٹارٹ اپس جو جیتے ہیں وہ بھی ایگزیبٹ. دیکھیں کیا وقت آ گیا کہ دنیا سے سٹارٹ اپس پاکستان آ رہے ہیں. بلکہ یہی نہیں، صرف گورنر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی تھی انٹرپرینیورشپ کی کنسورشیم، جس کی ہیڈ ڈاکٹر سمیرا کو بنایا تھا. تو سر آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ اس کنسورشیم نے اپنا پہلا سمپوزیم کرا دیا ہے. آج ملیشیا، ماسکو، انڈونیشیا، افریقہ، کچھ اور ممالک، یہ لوگ آ کے پاکستان سے ٹرینڈ ہو کے گئے ہیں، آپ کے پاس بیٹھے ہیں سر. تو میں ڈاکٹر سمیرا کا بھی جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے، جنہوں نے پاکستان میں یہ انٹرپرینیوریل ڈرائیو کی. اور یہ صرف ہم اکیلے نہیں ہیں، لاہور یونیورسٹی نے اس میں ہمارا بڑا ساتھ دیا، سیالکوٹ یونیورسٹی نے ہمارا بڑا ساتھ دیا، ڈار صاحب کی یونیورسٹی نے ہمارا بڑا ساتھ دیا. تو یہ ایپسپ میں جو خوبصورت چیز ہے کہ ہم نے انتظار اس دفعہ نہیں کیا. یہ جو پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیاں ہیں، انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم خود سے آگے قدم بڑھائیں گے. اور پاکستان پویلین بھی سر، جو باقی کی یونیورسٹیز آئی تھیں ان کی سرکار ساتھ آئی تھی،
اس نے انہیں فنڈ کیا تھا, ان کے منسٹر ساتھ آئے تھے, ہم اکیلے تھے سر, لیکن ہم نے پاکستان کا جھنڈا ماشاءاللہ فخر سے بلند کیا. تو آخر میں ایپسب کی طرف سے, اپنی ٹیم کی طرف سے ایکسلنس ایوارڈز حاصل کرنے والے تمام وائس چانسلرز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور انہیں مبارکباد دینا چاہتا ہوں. سر, آپ ہماری پاکستانی قوم کے ٹرو ہیروز ہیں اور آپ ان جگنوؤں کی مانند ہیں جن سے میرے اس چمن میں اجالا ضرور ہوگا. پاکستان, میرے ساتھ سب نے کہنا ہے, پاکستان ایپسب پائندہ باد. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.